مختصر پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور دوسرا حصہ سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی ایسی چیز کہ جس کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے دل پہ چوٹ لگے۔ ایسی چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹانا شروع کر دی۔ جس کے پاس جو اچھا باغ تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، جس کے پاس جو اچھی چیز تھی جس کو وہ اپنے لیے بہترین سمجھتے تھے، اپنی اولاد کے لیے بہترین سمجھتے تھے، اسے اللہ کے راستے میں دے کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے، اس لیے جب بھی کبھی اللہ پاک بیت اللہ کی زیارت کا موقع عطا فرمائیں تو بیت اللہ پر نگاہ پڑتے ہی پہلے الفاظ جو زبان پر آنے چاہیے وہ یہی کہ اللہ اس گھر کی عزت و تکریم میں اور اضافہ فرماؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں اتفاق، اتحاد اور حسن سلوک کے ساتھ مل کے رہو، باہمی جوڑ کو ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کو ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں عالمین پر بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس فضیلت کی، اس عزت و عظمت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں وہ نسبت عطا فرمائی جو نسبت ہم اپنے نیک بندوں کو، جو نسبت ہم اپنے انبیاء و رسل کو، اپنے پسندیدہ اور منتخب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو مقصد، جو کام لے کر انبیاء و رسل تشریف لایا کرتے تھے، ہم نے نبوت والا وہ کام تمہارے ذمے لگایا، تمہیں عطا فرما کر تمہیں بڑی عزت اور بڑی شان عطا کی ہے۔ تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، تمہاری صفت یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے زندہ رہو گے۔ آج تک جتنی بھی امتیں آئیں، ہر امت نے اپنے لیے زندہ رہنا سیکھا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا سیکھا، انبیاء و رسل نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ لیکن تمہاری تعلیم و تربیت کی بنیادیں کچھ اور ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے لیے زندہ نہیں ہو، تمہیں لوگوں کے لیے زندگی عطا فرمائی گئی ہے۔ صبح قیامت تک آنے والی عالم انسانیت، چاہے وہ امت دعوت ہو، چاہے وہ امت اجابت ہو، تمہیں ان لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نے صرف خود نیکی کے کام نہیں کرنے بلکہ لوگوں کو نیکی کے کام کی دعوت بھی دینی ہے، اور صرف تم نے خود برائی سے بچنا نہیں بلکہ لوگوں کو برائی سے بچانے کی فکر بھی کرنی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہارا خاصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 غزوات کو ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد کامیابی کے کچھ اصول ارشاد فرمائے۔ اور اسی سپارے میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نیکی کا ذکر فرمایا ہے کہ جس نیکی کا گواہ اس دھرتی پہ ایک اللہ ہی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کا گواہ اللہ ہوا کرتا ہے، پھر انسان ان گواہوں اس گناہ پر لوگوں کو گواہ بناتے ہیں اپنے گناہ کی تشہیر کر کے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن نیکیوں پر صرف ایک اللہ گواہ ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان کی نیکیاں 2 طرح کی ہیں۔ نیک اعمال میں کچھ اعمال وہ ہیں کہ
جن اعمال پر لوگ بھی گواہ ہیں، اور نیک اعمال میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال پر ایک اللہ ہی گواہ ہے۔ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ نیکیاں کہ جن کا گواہ دھرتی پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان کی تعداد ان نیکیوں سے کہ جو لوگوں میں کی جاتی ہیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دھرتی پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جو بڑے عقل مند ہیں؟ فرمایا کہ سورہ آل عمران کے آخر میں وہ لوگ بڑے عقل مند ہیں جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کروٹیں بدلتے، یہاں تک کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات میں بڑا تدبر کرتے ہیں، آسمان کو بلند ہوتا دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، زمین کا فرش دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، بارشیں اترتی دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، انہیں کائنات کے ہر رنگ میں اللہ کی قدرت اور کاریگری نظر آتی ہے، ان کا یقین، ان کا ایمان اس بلندی پر پہنچتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یہ اولو الالباب ہیں، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کو شروع فرمایا۔ سورہ نساء اس وقت اسلام پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اللہ نے قرآن میں ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے کہ جس میں عورتوں کے بڑے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ اس پوری صورت کا نام ہی سورہ نساء رکھ دیا عورتوں کے متعلق۔ اور اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی تخلیق سے فرمایا ہے، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حصہ چوتھے سپارے میں ہے اس میں 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کثرت تعدد ازواج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہر مرد کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اسے ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر آگے یہ شرط ارشاد فرمائی کہ اس شرط کے ساتھ تمہیں اجازت ہے کہ جب تم برابری کر سکو، اور اگر برابری اور عدل نہیں کر سکتے تو پھر تو ایک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ حقوق ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو کسی کا حق تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد یتیموں کا حق ارشاد فرمایا، ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد میراث کے متعلق ارشاد فرمایا، اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ، ان سب کے حصے ارشاد فرمائے۔ اور بڑی اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگائی ہے کہ پہلے وصیت ادا کی جائے گی، اس کے بعد حصے دیے جائیں گے۔ مومن پر 3 دن کے بعد کوئی رات ایسی نہیں آنی چاہیے کہ وہ اپنے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق وصیت نہ لکھے۔ وصیت کا لکھنا یہ بڑا شریعت میں مستحسن عمل ہے، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے متعلق آپ وصیت لکھیں اور آپ تحریر کریں، معاملات کو بھی تحریر کریں اور اپنے حالات کو بھی تحریر کریں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا عزم ہے، جو کرنے کا موقع نہیں ملا، جو آپ کے معاملات ہیں، انہیں بھی تحریر کریں۔ تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو حسن خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی جہاں تاکید فرمائی، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان معاملات کو لکھ لیا کرو، معاملات کو لکھا کرو۔ بے شک بھائی کا بھائی کے ساتھ کیوں نہ معاملہ ہو، بے شک اولاد کا والدین کے ساتھ کیوں نہ معاملہ ہو، دوستوں کا دوستوں کے ساتھ کیوں نہ معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ جو مختلف مقامات پر مساجد میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جی ماہانہ انکم اتنی ہے، اخراجات اتنے ہیں، بچت اتنی ہے، تو ایک مستحسن عمل ہے اپنے معاملات کو لکھنا اور معاملات کی صفائی، یہ اللہ کی طرف سے اس کی تاکید ہے۔ فرمایا کہ فَاكْتُبُوهُ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، اگرچہ یہ فَاكْتُبُوهُ کا تعلق
ان معاملات سے ہے جو قرض کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کو لکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور پھر سورہ نساء کا وہ حصہ جو چوتھے سپارے میں ہے، اس کا اختتام یعنی چوتھے سپارے کا اختتام اللہ تعالیٰ نے ان تعلقات سے فرمایا کہ جو انسان کے لیے رشتے محرم ہیں، ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں، یہ تمام وہ رشتے ہیں کہ جو محرم رشتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں، وہ کزن ہیں، وہ خالہ زاد ہیں، وہ پھوپھو زاد ہیں، وہ ماموں زاد ہیں، جو بھی رشتے ہیں فرمایا کہ وہ مسلمان کے لیے نامحرم غیر محرم رشتے ہیں۔ جہاں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، اللہ نے قرآن میں مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان عورتوں سے بھی پردہ کریں، یعنی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ مردوں کے لیے نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کی پہلا اثر اس کی نگاہوں پہ پڑتا ہے، نگاہیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب نگاہیں بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، اس وقت فوراً اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اب اس کے بعد انسان کے گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان حدود کی ہمیں پابندی کرنے کی اور ان تمام رشتوں سے پردہ کرنے کی یعنی کہ شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔